السلام علیکم. حسان خان ٹی وی پہ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. اس ویڈیو میں بات کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا اور بزنس کے حوالے سے کہ آپ سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے یا پھر بزنس کے لیے کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی ایگزامپل کے ساتھ بتاؤں گا کہ میں کیسے سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہوں بزنس کے لیے اور کون کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو استعمال کرتا ہوں. تو اگر آپ کو یہ ساری چیزیں جاننی ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور آپ اپنے نالج میں اضافہ بھی کریں گے. تو بیسیکلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 3 سٹیپس. یہ وہ 3 سٹیپس ہیں جو میں نے خود سیکھے ہیں, خود اپلائی کیے ہیں اور ان کا رزلٹس مجھے بہترین ملا ہے. کوئی مشکل چیز نہیں ہے, بہت ہی سادہ 3 سٹیپس ہیں جن میں پہلا سٹیپ ہے سلیکٹ. سلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ انتخاب کرنا یا چوز کرنا. آپ نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو چوز کرنا ہے, سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو کون کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ جانا ہے اور ایکٹیو ہونا ہے. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس تو بے انتہا ہیں, آپ کو درجنوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمس مل سکتے ہیں, لیکن آپ کو ان سب پہ نہیں جانا. آپ کو سلیکٹیو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو چوز کرنا ہے اور ان پہ جا کے اکاؤنٹ بنانے ہیں اور ان پہ ایکٹیو ہونا ہے. اب سب کو پتہ ہے فیس بک, ٹویٹر یہ بہت مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں. آپ بالکل ان کو چوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ پلیٹ فارمس پسند نہیں ہیں تو آپ ان کے متبادل پلیٹ فارمس بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو دیکھیں, اگر آپ کو میں اپنی پرسنل ایگزامپل دوں تو میں جن سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ زیادہ ایکٹیو ہوں وہ ہیں 4, جن میں فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, لنکڈ ان ہے اور انسٹاگرام ہے. یہ 4 ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں جو تقریباً میں روزانہ یوز کرتا ہوں اپنے بزنس کے لیے, اور میں مزید آگے جا کے بتاؤں گا کہ میں کیسے کیسے ان پلیٹ فارمس کو یوز کرتا ہوں. تو سب سے پہلے آپ نے چوز کرنی ہے, لیکن کوشش کریں آپ 2 سے 3 پلیٹ فارمس چوز کریں. آپ کو زیادہ پلیٹ فارمس چوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جب زیادہ چوز کریں گے تو آپ زیادہ پلیٹ فارمس پہ ایکٹیو نہیں ہو سکیں گے. آپ پہ جب ایکٹیو نہیں ہوں گے تو یہ ساری جو میں بات کر رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ صرف اپنے 2 سے 3 پلیٹ فارمس چوز کریں اور ان پہ ایکٹیو ہوں. تو جو میرا دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے آپٹیمائز. اب آپٹیمائز کا مطلب ہوتا ہے اس کو بہتر بنانا یا نکھارنا. تو آپٹیمائز کیا کرنا ہے؟ آپٹیمائز آپ نے اپنی پروفائل کو کرنا ہے. اب دوسرے سٹیپ پہ آپ اس وقت آپ نے پلیٹ فارمس چوز کر لی ہیں, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس جن پہ بھی آپ نے کام کرنا ہے یا ایکٹیو ہونا ہے, جن میں ٹویٹر ہو سکتا ہے, فیس بک, لنکڈ ان, یوٹیوب, کوئی بھی ہو سکتے ہیں پلیٹ فارمس آپ نے چوز کیے ہیں. اب آپ نے آپٹیمائز کرنی ہے اپنی پروفائلز کو. میں نے آپٹیمائز کیسے کی ہوئی اپنی پروفائل کو؟ آپ میرا چاہے لنکڈ ان دیکھ لیں, چاہے فیس بک دیکھ لیں, یا یوٹیوب دیکھ لیں, یا انسٹاگرام دیکھ لیں, میری پروفائل بتا رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کون ہوں. تو پروفائل میں چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کی ایک تو کرنٹ پکچر یعنی موجودہ تصویر آپ کی, اس کے علاوہ آپ کا بایو کہ آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے, آپ کون ہیں, کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ہر سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ ایک بینر کی آپشن ہوتی ہے یا اس کو کور بھی کہتے ہیں. آپ میری پروفائلس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہر پروفائل پہ کور لگایا ہوا ہے, چاہے وہ فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, لنکڈ ان ہو یا یوٹیوب ہو. آپ کو میرے کور ملیں گے اور اس پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا بھی ملے گا. ہر پلیٹ فارم پہ میں نے ڈفرینٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں یا کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ میں نے ان کورس پہ لکھا ہوا ہے, تاکہ دیکھنے والے کو میرے کام کے متعلق کچھ نہ کچھ لازمی پتہ لگے. تو ہم نے آپٹیمائز کرنی ہے اپنی پروفائل, اپنی سوشل میڈیا پروفائل. یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ. لوگ اپنی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ, یعنی کہ ایک جگہ ہے آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں, اس کو فائدہ نہیں اٹھا رہے اس چیز کا. آپ کو ایک طرح سے یہ آن لائن پراپرٹی ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی چیز کو بیچنے کے لیے, لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے, اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے. تو اپنے بایو کو, اپنے نام کو, اپنی تصویر کو, اپنے کور کو ان سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ صحیح طریقے سے استعمال کریں اور آپ کو بزنس حاصل کرنے میں بہت فائدہ ہوگا. چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں, دونوں چیزوں میں آپ کو فائدہ ہوگا. جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے انگیج, یعنی آپ بات چیت کریں لوگوں کے ساتھ, انٹریکشن کریں. انگیج کا مطلب یہی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب انگیجمنٹ کس طرح ہوگی؟
آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا، اپنے چند دوستوں کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، لیکن مقصد صرف اگر آپ کا مقصد سوشل میڈیا پروفائلز سے بزنس حاصل کرنا ہے یا بزنس کے لیے سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے، تو پھر آپ اپنے صرف 8 10 20 دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ کنیکٹ ہو کے وہاں پہ رک نہیں جائیں گے. آپ کو مزید لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. لیکن کنیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اندھا دھند لوگوں کو ایڈ کرنا ہے یا لوگوں کو فالو کرنا سٹارٹ کر دینا ہے. آپ نے بڑے اطمینان سے، بڑی پیشنس کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ آگے آگے چلنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کولیگز، آپ کے کلائنٹس، آپ کے یا آپ کے جو جاننے والے، جو آپ کی اپنی فیلڈ کے لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں آپ کے جاننے والے، آپ نے سب سے پہلے ان سے کنیکٹ ہونا ہے. اور جتنا آپ اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں سے کنیکٹ ہوں گے، آپ کا نیٹ ورک اسی طریقے سے پروفیشنل ہوگا اور آپ اسی طریقے سے آگے پروفیشنل لوگوں سے کنیکٹ ہوں گے. اب اگر میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں تو میں نے آہستہ آہستہ بلاگرز سے اور فری لانسر سے کنیکٹ ہونا سٹارٹ کیا. اب جو بندہ مجھے ایڈ کرتا ہے وہ فری لانسر ہوتا ہے یا اس کو فری لانسر کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے آہستہ آہستہ جب میں نے بلاگرز اور فری لانسرز سے آہستہ آہستہ کنیکٹ ہونا سٹارٹ کیا، یعنی کہ میں نے بلا وجہ انجان لوگوں کو جن کا پروفیشن کوئی اور ہو یا جن کی فیلڈ کوئی اور ہو، میں نے ان کو ایڈ کرنے سے مطلب اجتناب کیا. میں ان کے ساتھ ایڈ ہونا میں نے ضروری نہیں سمجھا. میں نے زیادہ تر کنیکٹ میں ہوا یا میں نے فالو کیا ٹویٹر پہ یا لنکڈ ان پہ یا فیس بک پہ ایڈ کیا ان لوگوں کو کیا جو میرے بزنس سے بڑے کلوز ہیں. تو اس کا فائدہ یہی ہوا کہ اب میں روزانہ کی بیسس پہ مجھے یا تو فری لانسرز ایڈ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر جو بزنس آنرز ہیں جن کو فری لانسرز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک دم نہیں ہوتا، آپ کا نیٹ ورک ایک دم نہیں بنتا. آپ کو بڑے صبر کے ساتھ، بڑے پیشنس کے ساتھ آہستہ آہستہ کنیکٹ ہونا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو جب آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ نے کرنی ہوتی ہے انگیجمنٹ. اب آپ نے تیسرے اسٹیپ پہ انگیج ہونا ہے. آپ کے ساتھ 20 25 30 لوگ کنیکٹ ہو گئے. اب انگیجمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ انگیجمنٹ ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کسی نے کوئی چیز شیئر کی ہے، آپ کی فیلڈ کے بندے نے شیئر کی ہے، آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے. وہ ویڈیو ہے تو وہ ویڈیو دیکھیں آپ. اگر وہ آرٹیکل ہے تو وہ آرٹیکل پڑھیں. اگر وہ اسٹیٹس ہے تو اس کا اسٹیٹس پورا پڑھیں. آپ پہلے اس کانٹینٹ کو کنزیوم کریں، پھر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بنائیں اور پھر اس کو لائک کریں یا اس پہ جا کے کمنٹ کریں. جب آپ کمنٹ کریں گے تو جس کا وہ کانٹینٹ ہے، جس نے وہ شیئر کیا ہے، وہ اور اس کے بہت سارے دوست وہ آپ کا کانٹینٹ دیکھیں گے اور پڑھیں گے جو آپ نے کمنٹ کیا ہے. تو اس طریقے سے انگیجمنٹ کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں، ڈفرینٹ ویز ہیں. آپ لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، ری شیئر کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ کرتے ہیں یا آپ کسی کو ٹیگ کرتے ہیں فیس بک پہ خاص طور پہ، تو آپ اس طرح انگیجمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. اسی طرح ٹویٹر پہ آپ ری ٹویٹ کرتے ہیں، کسی کے ٹویٹ کو لائک کرتے ہیں یا رپلائی کرتے ہیں یا ری ٹویٹ کے اندر اپنا کمنٹ ایڈ کر کے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں. تو جب آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ طریقوں سے انگیجمنٹ کے راستے نظر آتے ہیں. آپ نے انگیج ہونا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی ریلیونٹ بات چیت کے اندر جانا ہے یا ریلیونٹ کانٹینٹ کے ساتھ انگیج ہونا ہے تاکہ آپ کا نیٹ ورک بڑھے، آپ کی جو سے ہے وہ لوگوں تک پہنچے، یعنی آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو مزید ریلیونٹ لوگ آپ کو ایڈ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کا نیٹ ورک بڑا ہوتا ہے. تو آپ کو اس طرح انگیج ہونا ہے. جب آپ انگیج ہوں گے، اب آپ نے اس کو بیکورڈ دیکھیں. آپ انگیج ہو رہے ہیں اس وقت لوگوں کے ساتھ، اپنی پروفیشنل فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ آپ کنیکٹ ہیں، آپ انگیج ہو رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، رپلائی کر رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو بیکورڈ دیکھیں، اگر آپ ایک نئے بندے کے ساتھ بات چیت آپ نے سٹارٹ کیا یا آپ نے کسی کو آنسر کیا ہے، کسی کی ہیلپ کیا کمنٹ کر کے، وہ شاید آپ کی پروفائل پہ آئے گا. جب وہ آپ کی پروفائل پہ آئے گا تو وہ آپ کے بارے میں سارا جان جائے گا کہ یہ بندہ فری لانسر ہے یا یہ بلاگر ہے یا یہ ایس سی او کا بندہ ہے یا یہ اس کے پاس یہ فلاں اسکل ہے. پھر وہ آپ کی تصویر بھی دیکھے گا، آپ کا کور بھی دیکھے گا فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، لنکڈ ان پہ، تو آپ کے متعلق وہ بہت کچھ جان جائے گا. پھر اگر اس کو آپ کی ضرورت ہوگی یا آپ کی کاروبار یا آپ کے بزنس کے متعلق وہ مزید جاننا چاہتا ہوگا تو وہ آپ کو میسج کر دے گا یا آپ کو ای میل کر دے گا یا آپ سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ کرے گا. تو اس طرح آپ ان سٹیپ بائی سٹیپ جا کے اپنے بزنس کو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے پروموٹ کر سکتے ہیں اور گرو کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں
ان ساری باتوں میں کوئی بھی کتابی بات نہیں ہے، یہ ساری پریکٹیکل چیزیں ہیں جو مجھے کسی نے نہیں بتائی ہیں، لیکن میں بہت سارے لوگوں کو بتا رہا ہوں اپنے چینل کے تھرو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے کر کے سیکھی ہیں، ایکسپیریمنٹ کیا، کام آ گئی، اور ایکسپیریمنٹ کیا، وہ اس سے فائدہ ہوا، تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ فائدہ مند چیز ہے، اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح گرو کرنا چاہیے. یا کچھ غلطیاں کر کے بھی انسان سیکھتا ہے. میں نے پہلے بہت غلطیاں کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے، لیکن پھر غلطیاں کر کے وہ چیز میں نے سیکھ لی، اور اب میں روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہا ہوتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی سوشل میڈیا کا ایکسپرٹ ہوں، مجھے سوشل میڈیا کا بالکل بھی نہیں پتہ. میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے سوشل میڈیا کو، لیکن میں کیونکہ مجھے ضرورت تھی بزنس کی، میں نے سوچا جو میرے پاس اویلیبل ریسورسز تھے میں نے ان کو یوز کیا. میرے پاس اگر فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، لنکڈ ان ہے، انسٹاگرام ہے، تو میں نے اس کو یوز کرنا سٹارٹ کیا کہ میں کس طریقے سے لوگوں تک پہنچوں، لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچاؤں، اور اب جو مجھے پتہ ہے وہ میں لوگوں کو بتاؤں. تو اس سے انگیجمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ہوئی، اور مجھے فائدہ بھی ہوا، مجھے کسٹمرز آنا سٹارٹ ہو گئے. اور پھر ایز اے فری لانسر مجھے کوئی مارکیٹنگ کرنے کی، لوگوں کو ای میل کرنے کی ضرورت مزید نہیں پڑی. تو یہ اتنی بڑی پاور ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے، آپ چاہے فری لانسر ہیں، چاہے بزنس آنر ہیں، آپ اپنا بزنس گرو کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. تو مجھے امید بہت ہے کہ آپ سے بہت سارے لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا. آپ بہتر طریقے سے سوشل میڈیا کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد. اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہو، یا آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو، یا آپ کو کچھ پتہ چلا ہو، تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا. اور یا آپ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہو تب بھی کمنٹ کر کے پوچھ لیں آپ یوٹیوب پہ. اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ میں ہفتے میں 4 ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، اور مزید ویڈیو جو میں بڑی محنت سے بناؤں گا اور آپ دیکھیں گے، اور میں اس کے بدلے آپ سے صرف یہی چیز ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ اس چیز کو اپلائی کریں. جہاں پہ میں آپ کو اگر فری میں کوئی فائدہ پہنچا رہا ہوں تو آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے بزنس کو گرو کریں، اور میرے نالج سے، میرے ایکسپیرینس سے آپ لوگ فری آف کاسٹ فائدہ اٹھائیں. تو آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس میں کوئی بات اچھی لگی ہو، تو لائک کر دیں، اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.